ان قبلت قبلا ما سواہا و ان ردت ردا ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دیکھیں خداوند سبحان نے کتنی مرتبہ قرآن مجید میں بارہا فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب یہ اقامہ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا، یعنی نماز کو ایک تو یہ ہے کہ اس کے شرائط اور جتنے بھی اجزاء ہیں صحیح طور پر انجام دینا، صرف خود بھی پڑھیں اور باجماعت پڑھیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی کہیں، یہ ہے اقامہ صلاۃ۔ اقامہ صلاۃ کا معنی کیا ہو گیا؟ یہ نماز قائم کرو کا معنی یہ نہیں کہ صرف نماز انفرادی طور پہ پڑھ لی، فرادہ نماز پڑھ لی بس یہ ہو گیا، یا جس طرح کے ملنگا عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا ہے نماز ہم نے پڑھی ہوئی ہے، کربلا والے نماز پڑھ گئے، نہ جو ہے کیا ہے ہر ایک پر جو ہے کیا نماز واجب ہے، ہر ایک انسان پر وہ جو ہے کیا تعینی طور پہ اور جو ہے کہ ہر ایک فرد پہ نماز واجب ہے۔ خداوند سبحان اس طرح فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ تم نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مشرک نہ بنو، اگر نماز قائم نہیں کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ پیغمبر اسلام کیا فرما رہا ہے وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز قبول ہو گئی سارے اعمال تمہارے قبول ہو جائیں گے، اور اگر یہ ٹھکرا دی گئی تو سارے کے سارے اعمال منہ پہ دے مارے جائیں گے۔ تو اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ لن تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ اگر جو ہے کیا ہے تم ہماری شفاعت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے تم پر کہ تم کیا کرو، نماز کو قائم کرو۔ لن تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اس شخص کو ہرگز شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو شخص نماز کو قائم نہیں کرتا اور خفیف سمجھتا ہے۔ کیا مطلب کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن وہ جو ہے کیا نماز نہیں پڑھتا۔ اب دیکھیے نماز کی اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ نماز قائم کرو مشرک نہ ہو جاؤ۔ پیغمبر خدا کیا فرما رہے ہیں اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ امام صادق آل محمد کیا فرما رہے ہیں شفاعت نصیب نہیں ہوگی اگر نماز قائم نہیں کرو گے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ممبر پر ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں کہ نمازیں قیامت کے دن لڑکھڑا رہی ہوں گی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، عجیب عجیب باتیں، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ کتے نے نماز کون سی پڑھی تھی؟ اصحاب کہف نے۔ بھائی تم لوگ جو ہے انسان ہو، انسانوں پہ نمازیں واجب ہیں، اصحاب کہف کے کتے پہ نماز واجب نہیں تھی۔ تم یا کہو کہ ہم انسان نہیں ہیں کوئی اور چیز ہیں تو پھر تمہارے پر نماز جو ہے کیا ہے واجب، جب انسان ہے تو اس پر نماز واجب ہو جائے گی۔ لہذا نماز کو اہمیت دیں، اگر یہ نماز قبول ہو گئی ولایت اہل بیت پیغمبر یقیناً فائدہ دے گی، یقیناً جو ہے کیا ولایت آل محمد علیہ السلام مفید ہے، لیکن وہی فرما رہے ہیں، ائمہ صلوات اللہ علیہم فرما رہے ہیں اور رسول خدا فرما رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو ورنہ جو ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں جب اللہ کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سارے وسائل اور اسباب کو پیدا کر دیتا ہے، یعنی توفیق کو انسان کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وسائل کی فراہمی ہو جاتی ہے، وہ آسانی کے ساتھ وہ کیا ہے راستہ طے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں کوئی کام کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے شیطان بھی مددگار بن جاتا ہے۔ دیکھیے کیسے، اب دیکھیں نا شیطان تو روکتا ہے نا عبادت سے، اگر انسان نماز کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو در حقیقت کیا ہے شیطان آڑے آتا ہے اور اسے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتا۔ لیکن یہی ہے کہ جب انسان مخلص ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یہی شیطان بھی کیا ہے انسان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، صلوات علی محمد
میرے پاس ایک کتاب آئی تھی تصحیح کے لیے، اس کی کریکشن کرنی تھی، تو جو ہے کیا ہے اس میں ایک واقعہ کوٹ تھا، نماز سے متعلق کتاب تھی، تو اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک بوڑھا شخص تھا، اور یہ جو ہے کہ کتابوں میں موجود ہے، اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ایک شخص تھا اور وہ بہت بوڑھا تھا۔ اب جو ہے کہ رات کو بارش ہوئی، جس طرح کہ ابھی بارش کا موقع ہے، جس طرح کی بارش آتی رہتی ہیں، وہ دیہات تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ نماز کا بہت پابند ہوتا ہے، نماز صبح سویرے جا کے ہماری طرح نہیں ہے مثال طور پہ ادھر ادھر کرے، لیکن جو ہے کیا ہے وہ جاتا تھا اور باجماعت نماز پڑھتا تھا، پھر جو ہے کیا اپنے گھر کی طرف جاتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن بارش بہت زیادہ ہے اور آندھی اور بارش ہوئی سب کچھ، تو اس وقت جو ہے کیا کیچڑ وغیرہ ہوتی ہے، دیہات کا ماحول ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ جانا چاہتا ہے باہر، لیکن ایک مرتبہ تھوڑا سا چلتا ہے تو گر پڑتا ہے۔ اب گر پڑتا ہے تو اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، یہ واپس آتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے اور آ کر کپڑے چینج کرتا ہے، پھر جو ہے کہ باہر چلتا ہے، کچھ مثلا 1 ایکڑ فاصلہ چلا، پھر گر گیا، اب واپس آتا ہے، پھر کپڑے چینج کرتا ہے، پھر جو ہے کیا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب گرا اور جو ہے واپس آیا اور کپڑے چینج کیے، باہر جب نکلتا ہے، ایک شخص لالٹین لیے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور جو ہے کہتا ہے کہ بزرگ جی آپ تشریف لائیں، میں آپ کو مسجد میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بلکہ وہ خوش ہوا کہ کتنا اچھا جوان ہے ماشاءاللہ، کہ مجھے جو ہے کیا میرے لیے یہ ہیلپر بن کے آیا۔ راستے میں گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ وہ شیطان مجسم ہو کے آیا ہوا تھا، لالٹین جناب ساتھ ہے اور جو ہے کہ اسے مسجد کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب پوچھا کہ تم تو شیطان ہو، تم تو بتا رہے ہو میں شیطان ہوں، تم مجھے جو ہے کیا عبادت کے لیے کیسے لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ جب تم پہلی مرتبہ گرے تھے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، اب جب دوسری مرتبہ گرے تھے اور کپڑے پہن کر کپڑے چینج کر کے دوبارہ جا رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے تیرے سارے جو گاؤں والے ہیں ان کے گناہ معاف کر دیے، اور جب تم تیسری مرتبہ گرے تو اس وقت سارے علاقہ جو ارد گرد کی بستیاں ہیں اس کے اللہ نے گناہ معاف کر دیے۔ اب مجھے خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر گرو اور جو ہے کیا ہے ساری دنیا کے گناہ معاف نہ کر دے اللہ سبحانہ و تعالی، اس لیے میں جو ہے چاہ رہا ہوں کہ تم جو ہے کیا ہے سیدھا جاؤ مسجد میں نماز پڑھو، پھر اپنے کام پہ جاؤ۔ یہ ہوتا ہے در حقیقت۔ اور اگر انسان دیکھیے ہمارا جو مثلا جامعۃ المنظر سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم مومن ہیں اور مسلمان ہیں، ہمیں نماز کی طرف جو ہے کیا ہے اچھی طرح متوجہ رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے وہاں پہ ہم ایران میں رہے، وہاں پہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، سنا بھی آغا قراتی صاحب جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں ان سے میں نے خود سنا، وہ کیا فرما رہے تھے کہ عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ تربیت کرنی ہے بچوں کو تو خود پہلے تربیت یافتہ ہوں تو اس وقت بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ خود جو ہے کیا متوجہ ہو ان چیزوں کی طرف تاکہ وہ تربیت کر سکے۔ اب یہ ہوتا ہے امام خمینی کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں، وقت بہت کم ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، مثال طور پہ جیسے ہی حتیٰ کہ وفد آیا ہوا ہے غیر ملکیوں کا تب بھی وہ نماز کی جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی فوراً ہی نماز کی طرف چلے جاتے تھے،